بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْلِسُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کی بخشش نہ ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ کافر کی بخشش نہیں ہوگی اگرچہ وہ بدلے میں کوئی بھی چیز دے دے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، کوئی بھی چیز بدلے میں دے دے تو اس کا بدلہ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور ان کے بارے میں تیسرے پارے کی آخری آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر پر مرے فلن یقبل، تو نہیں قبول کیا جائے گا من احدہم ملء الارض ذہبا، وہ اگر اتنا سونا لائیں کہ زمین بھر جائے، زمین بھر کر سونا لائیں تو فلن یقبل، اللہ تعالیٰ اس سونے کو قبول کر کے ایک کافر کی جان کو نہیں چھوڑیں گے۔ زمین بھر کر سونا لائیں تب بھی ایک کافر کی جان نہیں چھوٹے گی۔ کیا ہوگا؟ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ان الذین کفروا، جو وماتوا وہم کفار، اور کفر پر مرے تو فلن یقبل، تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ وہ اگر بدلے میں کیا دے دے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کر سونا، اتنا سونا دے دیں کہ پوری زمین، روئے زمین بھر جائے سونے سے۔ اتنا سونا ایک تو لائیں گے کہاں سے؟ لائیں گے بھی نہیں۔ اگر لائیں تو بھی فرمایا فلن یقبل، تو لا یؤخذ منہا، جیسے یہاں فرمایا لا یؤخذ منہا، ان سے وہ سونا نہیں لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ، کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بدلے میں اگر سونا لائیں تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہ بدلے میں کوئی اور جان دے دیں، کفر ایک نے کیا ہے اور کفر پر ایک بندہ مرا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا یہ بھائی، میری وجہ سے میرا عذاب ان کو کیا جائے اور میرا حساب ان سے لیا جائے، اور وہ بھائی بھی مان جائے کہ میں بھائی کا حساب دے دوں گا، اس کی سزا مجھے دی جائے، فرمایا لا یؤخذ منہا، تب بھی اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ جو کفر پر مرا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی، اور وہی سزا ملے گی جو قرآن میں بتائی ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے سزا ملے گی۔ فرمایا اولئک الذین ابلسوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں، ہاں، ابسلوا بما کسبوا، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں پکڑے گئے، جو اپنے کیے میں گرفتار کیے گئے، اپنے کیے میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے جو پانی ہوگا وہ گرم پانی ہوگا، ابلا ہوا پانی ہوگا، اور ان کو پانی یہ ملے گا۔ جب یہ جہنمی لوگ جہنمی لوگوں کے سامنے پانی کا برتن لایا جائے گا تو دوسری روایت میں آتا ہے جب اس کے سامنے پانی کا برتن آئے گا وہ اتنا گرم پانی ہوگا، جب چہرے کے سامنے آئے گا تو چہرے کی جو یہ کھال ہے وہ اس میں گر جائے گی۔ اور فرمایا کہ پھر بھی وہ پیئیں، اور وہ جب پانی پئیں گے تو جیسے ہی پانی ان کے اندر جائے گا تو وہ ان کا سب کچھ یہ اندر کا وہ نیچے سے نکل جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا۔ فرمایا وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور دردناک عذاب ہوگا کس وجہ سے؟ کہ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، جو کفر کرتے تھے دنیا میں کافروں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو دردناک عذاب ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، سب سے زیادہ جن کو جہنم میں تکلیف ہوگی وہ کافر ہوں گے۔ مسلمانوں کو
اپنے گناہوں کے بدولت جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو ان کو اتنا عذاب نہیں ہوگا جتنا کافروں کو ہوگا، اور مسلمانوں کو اگر ہوگا بھی تو کم ہوگا، اور وہ کم بھی مختصر ہوگا، اور پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک دن جہنم سے نکل کے پھر جنت میں جائیں گے، نہر حیات سے وہ نہائیں گے اور پھر جنت میں بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جہنم دکھائے ہی نہیں۔ جہنم جانا بہت بڑی بات ہے، اور جہنم کا ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی سیر ایک بندے کو کرائی جائے گی، تو سیر جب تک وہ جہنم کی سیر کریں گے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، اور راستے میں وہ کہے گا کہ مجھے پانی دے دو، میں تھک گیا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ وہ کہیں گے یہاں وہ دنیا میں پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، تجھے آسانی سے ملتا تھا، یہاں پر تو پانی ایسے نہیں ملے گا۔ اور وہ کہے گا، فرشتے اسے کہیں گے کہ ایک گلاس پانی کے لیے تجھے اعمال دینے ہوں گے، وہ آدھی زندگی کے اعمال ان کو دے دیں گے، پھر آگے اس کو آدھا گلاس ملے گا، وہ پانی پیے گا، پھر آگے چل کے اس کو بہت زیادہ پیاس لگے گی اور مرنے لگے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا، پھر فرشتے اسے کہیں گے کہ یہ دنیا نہیں ہے کہ تجھے آسانی سے پانی ملے، یہاں پھر ایک گلاس آدھا گلاس ملے گا، آدھے جو تمہاری زندگی کے اعمال ہیں وہ دے دے، پھر وہ پوری زندگی کے اعمال ایک گلاس کے بدولت دے گا۔ اور یہاں دنیا میں ہم کتنی آسانی کے ساتھ کتنا پانی پیتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر دنیا میں جو بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور شاکرین کی نعمت کو بڑھایا جاتا ہے، کم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی بندے شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس کو بڑے واضح انداز سے بیان فرمایا ہے کہ کفار اگر جتنا کچھ بھی دینا چاہیں، لیکن کفر جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کا جو کچھ بھی وہ دے دیں گے ان کا کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا وہی ہوگی جو ان کو اسی قانون کے تحت عذاب دیا جائے گا جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور جو قرآن مجید کا قانون ہے اس قانون کو بیان کرنا چاہیے، جو قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے اس قانون کو بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس قانون کو چھوڑ کر پھر یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو بخش کے جنت میں ڈال دے اور سارے مومنوں کو۔ قرآن میں انا اعتدنا جہنم للکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، اور اعتدنا جنت کے لیے فرمایا انا اعتدنا للمتقین، جنت کو ہم نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہ لوگ اگر یوں کہنا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے اور کافروں کو جنت میں ڈال دے تو یہ بھی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ تو حقیقت ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یہ قانون ہی نہیں ہے۔ جو قانون نہیں ہے اس کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، امت کے ذہن میں جو اشکال ہوں اس کو دور کیا جائے، عالم کا کام یہ ہوتا ہے جو اشکال ہوں، شکوک اور شبہات ہوں ان کو دور کیا جائے، تاکہ مسلمان ایمان کا نام یقین ہے، تاکہ مسلمان کا جو ہے دل بھی مطمئن ہو جائے اور اس کا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ یقین بڑھانے کے بجائے ان مسلمانوں کے ذہنوں میں اور شبہات ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ یوں کر دیں بھی یوں بھی کر دیں، تو مسلمان کے اندر ایک شبہ آ سکتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اگر میں نمازیں بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، اتنے سارے اعمال بھی کروں، اگر اللہ تعالیٰ یوں کر دے تو ایک شبہ آ جائے، تو پھر مسلمان تو شبہ اگر آ گیا اور وہ اس شبہ کی وجہ سے اعمال چھوڑ دے، اور شبہ کی وجہ سے الیاذ باللہ وہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یوں چاہا کہ کافروں کو جنت میں ڈال دے پھر میں کافر کیوں ہو جاؤں، تو یہ تو بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک شبہات کا راستہ کھول کے پھر مومنوں کو ایک غلط راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں وہ قانون بتاتے ہو کہ جو یہ اعمال کریں گے
یہ بتانا چاہیے اور بتانا یہی چاہیے اور نہیں بتانا چاہیے، جس کے بتانے سے ایک فتنے کا اور شبہات کا دروازہ کھل جائے اور امت اس سے گمراہی کا ایک راستہ امت کو دیا جائے۔ اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، مسلمان ہرگز جنت میں جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہرگز ہمیشہ کے لیے جہنم میں کبھی نہیں ڈالیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ مسلمان ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، تو یہ اس پر یقین بھی ہو جائے گا۔ اور کافروں کے لیے جہنم بنائیے، کافر جہنم میں جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور قانون کو الٹ کر کے امت کے ذہنوں میں اشکال ڈالنا یہ علماء کا یا اہل علم کا کام ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بتانا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اگر کوئی ایک کافر بھی اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے کل عدل، جتنا بھی بدلہ دے گا، جتنی بھی چیزیں دے گا یا کوئی بھی بدلہ دے اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو فرمایا لا يؤخذ منها، نہیں لیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا لا يؤخذ منها، یا کوئی اور فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے اس کی جان چھڑانے کے لیے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی جو اس کے لیے قانون میں نے بنایا ہے ماتو وہم کفار تو فلن یغفر اللہ لہم والے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ ایک قانون ہے۔ اور اس طرح دوسری طرف یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے اور صرف اس ایک کو نہیں سب کو بخش دے، یہ تو امت کے ذہن میں اشکال کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اور شبہات کا دروازہ کھولنے کے بجائے اس کا کوئی دوسرا مقصد ہے ہی نہیں۔ اس لیے امت کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک کافر کے بارے میں بھی فرمایا ہے، کوئی ایک کافر میں جیسے وہاں فرمایا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، کسی ایک کا بھی، مِنْ أَحَدٍ فَلَن يُقْبَلَ، کسی ایک کا بھی جو ہے بدلہ زمین بھر کے سونا لائے تب بھی اس کسی ایک کافر کا وہ بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ایک کافر کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور یہاں کہنا کہ پورے تمام کفار کو بخش دینا یہ مناسب بھی نہیں ہے، یہ بہت غلط ہے، اس طرح بیان کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بہت غلط کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بخش نہیں ہو تو پیغمبر اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے پھر یہ تو حقیقی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قانون بتانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اگر کوئی کافر ہو تو اس کو بھی دنیا میں ڈر لگ جائے کہ مجھے کبھی نہیں بخشا جائے گا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، وہ ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایمان لائے، تو ان کے لیے بھی ایک ایمان کے آنے کا راستہ ہے۔ یہ قانون بتانے میں اتنا فائدہ ہے کہ کفار کے لیے بھی ایک مومن ہونے کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے، اور مومنوں کو اپنے ایمان پر جمنے کا بھی ایک بہت مضبوط یہی راستہ ہے، یہ اللہ کا قانون بتانا۔ اس کو الٹ کر دینا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ سا جو ہے شبہات کا دروازہ کھولنا ہے، اور کفار کے لیے بھی یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ بخش دے تو بخش سکتا ہے، تو وہ بھی غلط امید رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی غلط امید رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو غلط امید پر، مومنوں کو اور کافروں کو غلط امید پر ہمیں لانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان کی جو اللہ نے قانون بنایا ہے ان امید پر لانا ہے، جو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قانون کے تحت جو ایمان لائے گا اور ایمان پر مرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔